السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کے لیے بہت قیمتی روحانی معلومات لے کر آئی ہوں۔ انشاءاللہ ان سب پر عمل کر کے آپ کو بے انتہا فائدہ ہوگا، تو آپ سب یہ ایک کاپی پر نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، کیونکہ یہ زندگی بھر کام آنے والی باتیں ہیں۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ بسم اللہ اگر پڑھ لی جائے تو شیطان اور شرمگاہ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ 40 دن دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد دیتی ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر اور برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا وہ تھوک قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے درمیان ملا جائے گا۔ دسترخوان پہ سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالے اور آنکھیں بند کر کے محسوس کرے، اسے مسلسل پانی بہنے کی آواز سنائی دے گی، اور اس کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے۔ زیتون کا تیل جسم پر یا بالوں میں لگانے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، جیسے کینسر، تھائرائیڈ اور دوسری بڑی بیماریاں۔ جو شخص صبح نہار منہ 7 عدد عجوا کھجورے کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا، اور اس کا ذکر حدیثوں میں بھی موجود ہے۔ جو چیز بسم اللہ پڑھ کر رکھی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی، آزما کر دیکھ لیں۔ اگر کسی کا پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراً پیروں کا سن پن ختم ہو جاتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے، اور ماں باپ کی طرف محبت سے دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ عاشورہ کے دن دسترخوان وسیع کرنے سے سارا سال رزق میں برکت رہتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے تو درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ مل جائے گی، یقین شرط ہے۔ جو شخص اللہ سے عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلیش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ کسی بھی وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ مسواک کرنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردہ عورت اور تنگ اور باریک لباس پہننے والی عورت جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ عاشورہ کے دن اسمد سرما آنکھوں میں لگانے سے سارا سال آنکھوں کی کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اسلام میں تیز خوشبو لگانے سے
عورتوں کو منع فرمایا ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان بہت جلد مقروض ہو جاتا ہے۔ بچے کے دانتوں اور مسوڑوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جمعے کی شب سورہ دخان کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت میں سونے کا محل بنا دیا جاتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا اور اللہ کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت ہی عطا کریں گے، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھا کرو تو ماشاء اللہ کہا کرو، نظر بد سے وہ چیز محفوظ رہے گی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے۔ اگر دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اللہ کے پاس نہیں جاتی۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کو کھانا کھلائے اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرے، اس کا دل نرم ہو جائے گا، اور سخت دل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ فرباہ اور موٹے ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے آپ کو دیتا ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے بھی پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ بزرگوں کی عزت کرنے والوں کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گناہوں پر نادم ہونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر بلی اور پرندوں کو کھانا ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے ہی سہی لیکن خون صاف کرتے ہیں۔ جب آپ مالی طور پر مضبوط ہوں تو آپ کی فضول باتیں بھی لوگوں کو اقوال زرعی لگتی ہیں۔ جب تم ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھا کرو تو الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ انسان کو ذہنی مریض بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے اپنوں کا ہوتا ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ مسکرانا خود سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو لوگ سکھا ہی دیتے ہیں۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ مقافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ کبھی کبھی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دینا سنت ہے۔ کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلانا
سنت ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہوگا اور ماں باپ کا دل دکھائے گا، اگر مرنے سے پہلے ماں باپ سے معافی نہ مانگ سکا تو اس کے لیے مرنے سے پہلے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ باپ کی فرما برداری میں اللہ کی رضا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں برکت اور زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھیں، کیونکہ جو جیسا گمان رکھتا ہے اسے ویسا ہی ملتا ہے۔ جب غم حد سے زیادہ بڑھ جائیں اور کہیں سکون نہ ملے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کی دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اور مظلوم کی دعا بد دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ اپنے لیے تو سب ہی دعا کرتے ہیں، مزہ تو جب ہے جب دوسروں کے لیے دعا کی جائے۔ اور میری اللہ پاک سے آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر بیماری، ہر مصیبت اور ہر ٹینشن سے محفوظ رکھے۔ آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آپ سب کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائے، آپ سب کے رزق میں بے شمار اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اور ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔